بلکہ سورہ یاسین ہی کے مطابق ارض میں جانداروں کے علاوہ ان چیزوں کے جوڑے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ سورہ نحل، ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں۔ حامیم السجدہ، ان مختلف رنگوں اور شکلوں کے جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارض میں جہاں وہ رہتے ہیں۔ یاسین، اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں، چاہے وہ اس ارض سے ہی اگی ہوئی کیوں نہ ہو۔ اور سورہ ہود کے مطابق وہ خوراکیں کہاں ہیں، وہ ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام میں رکھی گئی ہیں، یہ سب دیکھنا اسی کے ذمہ ہے جس نے اس ارض کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت۔ سورہ شورا، جانداروں کا پوری کائنات میں پھیلی اتنی بڑی ارض میں اس طرح پھیلا دیا جانا رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورہ آل عمران، ارض کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زیر حکم ہے۔ سورہ فتح میں تو 2 مرتبہ آیا ہے کہ ہم اور ارض میں رہنے والے تمام جاندار، چاہے وہ ہماری ارض میں ہوں چاہے ارض کے کسی دور دراز کے حصے میں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورہ حشر اور سورہ حدید کہ ارض میں رہنے والے سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، اور سورہ اسراء کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ شاید اب آپ احساس کر پائیں کہ ارض کا کانسیپٹ کس قدر عظیم ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ارض کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والے جاندار کائنات کے کس کس کونے میں موجود ہیں، اور وہ کس کس تعداد میں ہیں، کیونکہ سورہ مدثر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سورہ نحل کے مطابق وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن سورہ شورا کے مطابق اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک غور سے سنا ہے تو اس سے زیادہ واضح اور کیا ثبوت ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی کئی طرح کی مخلوقات ارض میں موجود ہیں۔ فرق صرف ارض کے لفظ کو سمجھنے کا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سب قرآنی آیات سے ہے۔ ارض کے ہر حصے میں رہنے والے اللہ ہی کی مخلوق ہیں، چاہے وہ ارض کا یہ حصہ ہو جس میں ہم رہتے ہیں، یا پھر کائنات کے کسی دور دراز گمنام حصے میں موجود ارض پر رہنے والی کوئی مخلوق ہو جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ سب بھی ہماری طرح خوشی یا ناخوشی، چاہتے یا نہ چاہتے اللہ ہی کے زیر حکم ہے۔ وہ تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ خدا جانے اس ارض میں رہنے والے جاندار کس قسم کی بولی بولتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان مخلوقات کو جب چاہے جمع کر دے۔ اور سچ کہوں تو میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ ایسا ہونا ضرور ہے۔ ارض کی ایک ایسی ہی مخلوق نے ہمارے ساتھ ملنا ہے کہ جسے ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے اس لیے فی الوقت میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بات کر رہا۔ اس چیپٹر کا موضوع ہے ارض کا وہ حصہ جسے ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، ہمارا گھر، یہ دنیا، ہمارا یہ نیلا سیارہ، ہماری پیاری سی نیلی دنیا، the blue marble۔ ہماری اس دنیا کی ابتدا 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی۔ ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آج تک ہمیں اس دنیا پر اس سے زیادہ پرانا ایلیمنٹ نہیں ملا۔ آسٹریلیا سے ملنے والے زرکون کرسٹلز یعنی کہ دی اولڈسٹ ایلیمنٹ آن ارتھ۔ لیکن 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین کہیں سے بھی نیلی نہیں تھی، بلکہ یہ تو پہچانی بھی نہیں جاتی تھی۔ اس پر شدید قسم کے پتھروں کی، بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہر تھوڑے عرصے بعد 2-3 کلومیٹر سائز کا ایک پتھر زمین سے ٹکراتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ایک ویران، بنجر، مردہ سا اسٹیرائل سیارہ جہاں کچھ بھی اگ نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ سورہ حدید، اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اس زمین کو ایک زندگی ملی، ایسے ہی ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرانے کے بعد۔ اس پتھر کے ٹکرانے سے زمین کے اندر کی گیسز باہر نکل آئیں جو ایک دھوئیں کی شکل میں اس کے گرد اکٹھی ہو گئی تھی۔ اب اس دھوئیں میں گیسز کے ساتھ ساتھ پانی کے بخارات بھی تھے، لہٰذا ایک بہت ہی پیاری بات ہوئی۔
زمین کا ایٹماسفیئر بننا شروع ہوا، زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، اور اس دھوئیں میں موجود بخارات بارش کی طرح زمین پر برسنے لگے، اور پھر وہ ہوا جس کا ذکر سورہ نحل، سورہ عنکبوت اور سورہ جاثیہ تینوں میں ہے، کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اور جو کچھ بھی چاہا اسے اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ اسی بارش نے سمندر بنائے، اور سچ کہوں تو ٹیکنیکلی ان سمندروں کو اسی وقت فوراً جم جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا سورج بھی اس وقت ویسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ وہ بھی نیا پیدا ہوا ایک ستارہ تھا جس کی روشنی اور حدت آج کے مقابلے میں 30% کم تھی، لیکن پھر بھی ہمارے سمندر جمے نہیں، اور یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ لیکن میرے نزدیک ایسا ہونے کی وجہ سورہ نمل کی 61 آیت میں ہے کہ اللہ نے زمین کو قرار دیا، اسے سٹیبل کیا، اس نے زمین میں پانیوں کو جاری کیا، اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان پانیوں میں ایسی کون سی رکاوٹیں رکھی تھی کہ اتنی سردی کے باوجود وہ سمندر نہیں جمے، پانی جاری رہے، اور ان پانیوں کا جاری رہنا ضروری بھی تھا کیونکہ ان میں زندگی پیدا ہونی تھی۔ سورہ انبیاء کے مطابق ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، انہی پانیوں سے تو زندگی نے نکلنا تھا۔ لیکن زندگی آخر کہتے کس سے ہیں؟ اس وقت زندگی کی 123 مختلف ڈیفینیشنز موجود ہیں، 123 مختلف تعریفیں۔ زندگی کیا ہے شاید آپ سن کر حیران ہو، لیکن زندگی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے۔ پھر بھی زندگی کی ایک تعریف کہ جو مقبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو 3 کام کر سکے وہ زندہ کہلاتی ہے۔ پہلا کام کہ اس کے جسم میں میٹابولزم یعنی کہ کسی نہ کسی قسم کا کیمیکل پروسیس ہوتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے جسم میں خود کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکے، یعنی اپنی نسل بڑھا سکے۔ سچ کہوں تو آج تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم زندگی کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ What do we know about life؟ اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ ہم تو صرف ایک ہی قسم کی زندگی سے واقف ہیں جو اس ارض میں رہتی ہے، اور اسی لیے تو ہم اسے لائف ایز وی نو اٹ کہتے ہیں۔ اب یہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ درجنوں ماڈلز پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں۔ لیبارٹریز میں ہزاروں ایکسپیریمنٹس، تجربات ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی زندگی نہیں بنا سکا، اور بنا سکے گا بھی نہیں، کیونکہ زندگی کا مردہ زمین سے پیدا ہونا ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کا ذکر سورہ روم میں صرف ایک ہی ہستی سے منسوب ہے کہ اللہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی تو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ زندگی سوائے اللہ کے اور کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اب مردہ زمین سے زندگی کیسے نکلی؟ اس کے سب سے پرانے ثبوت کینیڈا میں 4.25 ارب سال پرانی کائی کے فاسلز ہیں۔ کائی یعنی کہ ایلگی، جو ٹیکنیکلی ایک جاندار ہے، اور اسی کائی کے 3.5 ارب سال پرانے فاسلز آسٹریلیا میں ہیں جنہیں مائکروبیل میٹ کہتے ہیں۔ بٹ the interesting thing is کہ کینیڈا اور آسٹریلیا دنیا کے 2 مختلف کونے ہیں، کہ جو بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا معجزہ ایک ہی وقت میں زمین پر ہر طرف ہو رہا تھا۔ پانیوں کے اندر، سمندروں کے نیچے، زمین کے جن ایلیمنٹس سے زندگی پیدا ہوئی انہیں ہم آرگینک میٹر کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس آرگینک میٹر کا ایک حصہ گلائسین سن 2009 میں ایک دمدار ستارے یعنی کومیٹ وائلڈ 2 کے اوپر بھی ملا تھا۔ اب وہ دمدار ستارہ کس دور دراز کی زمین یا کس دور دراز کی ارض سے اس امینو ایسڈ کو لے کر آ رہا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا، لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے دور دراز کونوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ارض پر زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال زمین پر پیدا ہوئی وہ زندگی بالکل بھی ویسی نہیں تھی کہ جیسی آج ہم دیکھتے ہیں۔ انفیکٹ 3.5 ارب سال پہلے تک تو وہ انریکگنائزیبل تھی، ناقابل شناخت سی زندگی تھی، چھوٹے چھوٹے مائکروبیل جاندار، خوردبینی جاندار۔ لیکن پھر 2 بڑی ہی شدید سردیاں آئیں، اور اس کے بعد جو زندگی پیدا ہوئی وہ تو بالکل ہی ایک نئی زندگی تھی، سائز میں بڑی، اس میں مسلز یعنی پٹھے بھی تھے، اس میں نیورو سیلز بھی تھے، اور سب سے بڑی بات کہ زمین میں درخت پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا کوئی نہیں جانتا،
ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ 54 کروڑ سال پہلے اس زمین پر ایک نئی ہی دنیا آباد ہو گئی تھی، ایک نیا عالم۔ انفیکٹ اس پوائنٹ پر سورہ واقعہ کی 61ویں آیت ضرور ذہن میں آتی ہے کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں